ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے تمام ارکان بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن قائم نہیں کریں گے، ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ نماز، جسے کہا گیا کہ معراج المومنین ہے، جو قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا شب معراج میں، وہ قرب انسان اس دنیا میں رہ کر حاصل کر سکتا ہے اگر انسان کی روح واقعتاً اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہو، ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔ سجدہ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہو۔ یہ ہے نماز۔ لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہو اگر روح سوئی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، مردہ ہے؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں یا آپ نے نماز کو اپنی عادت بنا لیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جائیں اور ہماری روح سوئی ہوئی ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ظاہری نماز تو پوری ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، لیکن اصل نماز تو حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جب نماز پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ گڑبڑ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو جب کہ تم جانتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مغالطے میں غلط راہ پر پڑ جانا ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے حق کو پہچان کر اسے رد کرنا اور باطل کی روش اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اسی سورۃ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا کہ علماء یہود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض اپنی دینوی مصلحتوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ اول تو یہود نے رکوع کو اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی، چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا صراحت کی جا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمام اصولوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، اور نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پڑھو، جس میں رکوع بھی ہو اور جو باجماعت بھی ہو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ ان آیات کے اصل مخاطب علماء یہود ہیں، جو لوگوں کو تقویٰ اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار ان کے برعکس تھا۔ ہمارے ہاں بھی علماء اور واعظین کا حال اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اونچے سے اونچا وعظ کریں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہیں گے، لیکن ان کے اپنے کردار کو اس بات سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی در حقیقت یہود علماء کا کردار بن چکا تھا۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تم یہ کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی توریت پڑھتے ہو، تم صاحب توریت ہو۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے علماء کا، جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں، یہی حال ہو چکا ہے۔ بقول اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔
قرآن حکیم کے ترجمے میں، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں۔ الحمدللہ اس کا متن بچا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے۔ آمین۔